بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا جو وظیفہ ہے یہ رزق میں برکت کے لیے ہے، اور اسی طرح مال میں برکت کے لیے ہے، تجارت میں برکت کے لیے ہے، اور اسی طرح ان تمام مشکلات اور حاجات کے لیے ہے جس کے بارے میں انسان پریشان ہوتا ہے، اور جس کے بارے میں انسان یہ سوچتا ہے کہ بھائی یہ ضرورت کس طرح پورا ہوگی، یہ حاجت کس طرح پورا ہوگی، یہ مشکل کس طرح آسان ہوگی۔ تو یہ تمام مشکلات کو حل کرنے کے لیے، تمام ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، خواہ وہ ضرورت اور حاجت کسی بھی لین سے ہو، تو انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ جل شانہ سے مانگے، اللہ جل شانہ وہ تمام ضروریات، حاجات غیبی خزانوں سے پورے فرمائیں گے۔ اسی طرح اگر شادی کے مسئلے کے بارے میں ہو، نکاح کے مسئلے کے بارے میں ہو، اور وہ یہ بھی ایک حاجت ہے، ایک ضرورت ہے، وہ شادی کا جو کوئی پریشانی ہے، نکاح کا کوئی پریشانی ہے، وہ مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو، تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ بہت مجرب ہے۔ اس طرح رزق کی تنگی ہو تو رزق کی تنگی کے لیے بھی یہ درود شریف پڑھے اور یہ وظیفہ کرے تو انشاءاللہ اس کی بہت برکات ہے۔ اور اسی طرح تجارت کے بارے میں کوئی مسائل ہو تو اس کے بارے میں بھی یہ وظیفہ بہت زبردست ہے۔ اس طرح اپنا گھر چاہیے، اپنا تجارت چاہیے، کوئی ملازمت چاہیے، کوئی نوکری چاہیے، کسی بیرون ملک میں جانا چاہتا ہے اور پھر انسان کی یہ خواہش ہے کہ میں وہاں جاؤں، وہاں کامیاب ہو جاؤں، تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ بہت زبردست ہے۔ یہ وظیفہ بہت مجرب ہے، اور بہت بڑے بڑے بزرگوں سے ہم نے سنا ہے، کتابوں میں دیکھا ہے، یہ طریقہ بہت زبردست ہے۔ اس طریقے سے جو آدمی وظیفہ کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کے برکت سے اللہ جل شانہ تمام ضروریات، حاجات کو اپنے غیبی خزانے سے پورے فرمائیں گے۔ دوستو، وہ وظیفہ کون سا ہے؟ اور انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے جب بندہ مسلسل یہ وظیفہ کرے تو ایک ہفتے میں یہ جو جس مقصد کے لیے کرتا ہے وہ مقصد پورا ہو جائے گا، اور پہلے ہفتے میں نہیں تو دوسرے ہفتے میں ضرور پورا ہوگا، اور اگر دوسرے میں تیسرے ہفتے میں ضرور وہ مقصد پورا ہوگا۔ جس کو بھی ہم نے یہ وظیفہ دیا ہے تو اس کے بعد ہم ان سے کارگزاری سنتے ہیں، پھر بعض نے کہا کہ پہلے ہفتے میں ہمارا کام ہو گیا، بعض نے کہا دوسرے میں ہو گیا، اور بعض نے کہا ہمارے کام تیسرے ہفتے میں ہو گیا۔ کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس نے کہا کہ میں نے یہ وظیفہ کیا اور اس کے وجہ سے میرا کام نہیں ہوا، اس کے برکت سے میرا کام نہیں ہوا۔ یہ وظیفہ بہت مجرب ہے، بہت زبردست وظیفہ ہے۔ بس اس وظیفے کو یقین کے ساتھ کرے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ جل شانہ کے رحمت سے مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو۔ نا امیدی گناہ ہے، نا امیدی سے اللہ جل شانہ ناراض ہوتے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو آدمی کہتے ہیں میرا دعا قبول نہیں ہوتا ہے تو اس کا دعا کوئی قبول نہیں ہوگا۔ اس طرح ہر آدمی جو دعا مانگتا ہے تو اس کے ساتھ یقین بھی ہو کہ یہ دعا اللہ جل شانہ ضرور قبول فرمائیں، ضرور۔ اللہ جل شانہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ یہ جو مشکلات ہے، یہ جو پریشانی ہے، یہ ہمارے لیے ہے، یہ ہمارے سامنے پریشانی، اللہ کے سامنے کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تمام ضروریات، حاجات اللہ جل شانہ پورے فرمائیں گے، اور سب کے سب اللہ کے محتاج ہے، اور اللہ جل شانہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب کو اللہ جل شانہ دے گی۔ اللہ کے خزانوں میں ایک ذرہ بھر کی کمی نہیں ہے۔ تمام کائنات کے لوگ جمع ہو جائے، تمام مخلوقات جمع ہو جائے، ہر آدمی اپنے اپنے زبان سے مانگے، اللہ جل شانہ سب کو دے گا۔ سب کو دینے کے بعد اللہ جل شانہ کے خزانوں میں حدیث شریف میں آتا ہے اتنا کمی نہیں ہے جیسے کہ سوئی ڈبوئے جائے سمندر میں اور اس سے ایک قطرہ نکل جائے، تو وہ قطرہ تو سمندر میں کمی آ گئی، لیکن اللہ کے خزانوں میں وہ ایک قطرے کے برابر بھی کمی نہیں آ سکتی۔ اللہ ہے۔ تو دوستو، کون سا وظیفہ ہے جس کی برکت سے اللہ تمام ضروریات، حاجات کو غیبی خزانوں سے پورے فرمائیں گے؟ دوستو، وظیفہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے یہ وظیفہ فجر میں بھی کر سکتے ہیں، فجر سے پہلے بھی کر سکتے ہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ مغرب کے بعد اگر اس وظیفے کو کیا تو بہت اچھا ہے، اور بعض سے میں نے سنا ہے، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، اس وظیفے کو کسی خاص وقت میں کرے، یعنی ایک دن میں ایک دفعہ کرے، کسی بھی وقت کر سکتا ہے، لیکن کوشش کرنا چاہیے جب دوسرے دن کرتا ہے وظیفہ تو اسی وقت کرے جس طرح پہلے وقت میں، یعنی پہلے دن میں وظیفہ کیا ہے۔ کون سا وظیفہ ہے؟ دوستو، سب سے پہلے یہ 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے۔ سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ پڑھے، اس کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے،
اور اس کے بعد 3 مرتبہ چاروں کل پڑھیں، جو کل ہے آخری چاروں کل یعنی 3 مرتبہ وہ پڑھیں۔ پھر اس کے بعد 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، درود ابراہیمی، اور پھر اپنے جو حاجات ہے، جو ضروریات ہے، جس مقصد کے لیے، جس مشکل کے لیے، جس مسئلے کے لیے، جس پریشانی کے لیے وہ وظیفہ کرنا ہے، تو وہ مشکل، وہ پریشانی، وہ مسئلہ اب ایک کاغذ پر اپنے سامنے لکھیں، وہ پہلے لکھا ہوا ہوگا، وہ کاغذ اپنے پاس رکھ کے سامنے، پھر اس کے بعد سورۃ یاسین شروع کریں۔ سورۃ یاسین اللہ کے رسول نے فرمایا جو دن میں پڑھتا ہے، دن کے تمام ضروریات حاجات اللہ جل شانہ پورے فرمائیں گے۔ حضرات فرماتے ہیں کہ 24 گھنٹوں میں ایک دفعہ تو ضرور سورۃ یاسین کو پڑھنا چاہیے۔ تو اچھا دوستو، پھر وہ کاغذ سامنے ہوگا، پھر اس کے بعد سورۃ یاسین شروع کریں۔ جب پہلے مبین پر پہنچ گیا تو وہ اپنا جو دعا ہے، جو ضرورت ہے، وہ اللہ کے سامنے رکھ کے دعا مانگے۔ اس طرح دوسرے مبین پر پہنچ گیا، پھر دعا مانگے، تیسرے مبین پر پہنچ گیا، پھر دعا مانگے۔ اسی طرح ہر مبین پر پہنچتے ہی وہ دعا مانگے، اور اس کے بعد جب سورۃ یاسین ختم ہو گیا تو اس کے بعد تفصیل کے ساتھ دعا مانگے، اور وہ جو ضرورت ہے، جو حاجت ہے، جو پریشانی ہے، جو مشکل ہے، وہ مالی ہے، وہ گھریلو ہے، وہ تجارت کے لحاظ سے ہے، جو بھی ہے، وہ اللہ جل شانہ کے سامنے رکھ کے انشاءاللہ ایک ہفتے میں اللہ جل شانہ وہ تمام کے تمام مسائل حل فرمائیں گے۔ جس کے لیے آپ نے وظیفہ کیا ہو تو اسے اس وظیفے کو خود کرے تاکہ اپنے مسائل حل ہو جائے، اور اس طرح دوسرے کو بھی شیئر کرے تاکہ سب کے مسائل اللہ جل شانہ حل فرمائیں گے، اور تمام پریشانیوں سے سب کے نجات مل جائے، اور تمام مصیبتیں سب سے حل کی ہو جائے۔ تو اس وظیفے کو خود ضرور کرے، اور جو بھی پریشانی ہو، کسی کی بھی ہو، کوئی بھی حضرت آپ کے سامنے کوئی پریشانی بتائے، کوئی آدمی، کوئی مسلمان آپ کو اپنے پریشانی بتائے، تو اس کو یہ وظیفہ ضرور بتائے تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو جائے اور وہ بھی اس وظیفے سے فائدہ اٹھا سکے۔ والسلام۔